گوئی کا سوال ہے، غزہ کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہمیں اپنی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے یا پڑھ سکتے ہیں، یا یہ صرف اس جگہ کے لوگوں ہی کی، یا یہ صرف اس جگہ کے لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں جہاں پر مصیبت اور پریشانی ہے؟ اچھا، قنوت نازلہ کے تعلق سے اچھی طرح جان لیں، یہ اجتماع عبادت ہے، اور اس اجتماع عبادت کے لیے حکم وقت کی اجازت لازمی ہے۔ علماء کے اقوال میں سے یہ قول راجح ہے، بعض نے اس پہ اختلاف بھی کیا ہے، لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اگر ہر بندہ اپنی مرضی سے مسجد کا امام قنوت نازلہ شروع کر دے، اور اس کی بد دعا ہوتی ہے، اور جو مشرکین جو کفار ہیں ان کے خلاف جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں ان پر بد دعا بھی ہوتی ہے، اگر ایک مسجد والا کرتا ہے دوسرا ساتھ والا نہیں کرتا ہے تو آپس میں ناچاکی ہوگی کہ نہیں، جھگڑا ہوگا کہ نہیں، بے تمہارا ایمان کم ہے، تمہارا ایمان زیادہ ہے، ہم بہتر ہیں وہ بہتر ہیں۔ تو شریعت نے سد باب کیا ہے۔ یہ ان عبادات میں سے ہیں جن میں جو اجتماعی عبادات ہیں اور حق وقت کی اجازت لازمی، جیسے کہ صلاۃ الاستسقاء ہے، اب بارش طلب کرنے کی جو نماز ہے، کوئی مرضی سے پڑھ سکتا ہے کہ مسجد کا امام اور کوئی اعلان کر دے ہم استسقاء کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اجازت دیتے تھے، خود پڑھتے تھے، اور صحیح بخاری کی حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب استسقاء کی بات کی ہے، سیدنا عباس کو بلایا ہے دعا کے لیے، تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حاکم وقت ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص خود انفرادی طور پہ کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے، عورت ہے گھر میں، کیونکہ عورت نماز گھر میں پڑھتی ہے، باجماعت اس پر فرض نہیں ہے، تو عورت گھر میں نماز پڑھے، فرض نماز قنوت نازلہ پڑھنا چاہتے پڑھ سکتی ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ آپ مسافر ہیں، آپ باجماعت نماز نہیں پڑھ رہے، یا آپ معذور ہیں، مریض ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، آپ قنوت نازلہ انفرادی طور پر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری بات، نوافل سنتوں میں قنوت نازلہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کوئی دو نفل پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ فرض نماز تو باجماعت انسان پڑھتا ہے، مساجد میں ہو نہیں رہی، تو نفل میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ سنت رات میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو جائز نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو انفرادی طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں فرض نماز میں، اگر آپ کے پاس عذر شرعی ہے کہ آپ منفرد نماز پڑھ سکتے ہیں، یا عورت کیونکہ اس کے لیے باجماعت نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، گھر میں قنوت نازلہ انفرادی طور پر پڑھ سکتی ہے۔ اجتماعی طریقہ جیسے کہ سوال میں ہے مساجد میں پڑھنا، اجتماعی طریقے کے لیے حکمران جو حاکم ہے اس کی اجازت لازمی ہے، اس کے بغیر آپ نہ پڑھیں، کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا خدشہ اور خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ناچاکی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر کینہ ہوتا ہے، بغض نفرت ہوتی ہے آپس میں مسلمانوں کی، اس سے سد باب شریعت نے کیا، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کیسے؟ یہاں تو شریعت ہے، وہاں انڈیا میں نہیں ہے۔ وہاں پر جس ملک میں مسلمان حکمران نہ ہو تو وہاں پر جو مرکز اسلامی ہے، پھر اس کے ساتھ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو مراکز اسلامیہ جو ہیں وہ اس کا یعنی قائم مقام ہو جاتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں، واللہ اعلم۔ جیسے اہل حدیث جماعت کے امیر اگر کہتے ہیں تو پڑھیں گے، تو نہیں پڑھیں گے الگ الگ۔ جی ہاں، اس میں اگر مسلمان ملک نہیں ہے، ایک مرکزی جماعت ہے، اس میں جو اس کے جو امیر ہے اگر وہ کہتے تو سارے جو ماتحت ہیں پھر وہ اس سے تعمیم ہو جاتی ہے۔ وطر میں قنوت نازل نہیں، وہ قنوت وطر ہے، وہ اور ہے۔ وطر کی نماز میں جی نہیں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو نا، قنوت نازلہ الگ چیز ہے، یعنی مصیبت پریشانی کے وقت آپ نے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے نماز کے اندر، یہ قنوت نازلہ، کوئی نازلہ کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ جو وطر کا قنوت ہے وہ الگ ہے، تو وطر کی نماز میں آپ قنوت جب کرتے ہیں اس میں اگر کچھ شامل کرنا چاہتے ہیں تو مسجد والے کے لیے اس میں قرآن کی اجازت لینی پڑتی ہے تاکہ یقیناً نہ ہو، اور عام طور پہ عمومی طور پر اس کی اجازت ہے، عمومی طور پر، خصوصی طور پر ایک خاص جگہ کے لیے نہیں، تو تمام کفار جو ہیں ٹھیک ہے نا ان کے خلاف ان کو بد دعا دینا، لیکن خصوصی طور پر جنگ ہو رہی ہے اس کے لیے خصوصی طور پر بد دعا دینا، تو اس کے لیے جو ہے عام طور پہ اس کی اجازت لازمی ہوتی ہے، واللہ اعلم۔